بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کا ترجمہ سماعت فرما لیں بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ زندگی بھی اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ عظیم ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں بنایا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 ادوار کے اندر بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یعنی اپنے ذات اور وجود کے لحاظ سے اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ عظیم ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے، اور اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں۔ یہ بھائیو مختصر سا تعارف تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ نے سورۃ الحدید کے آغاز میں اپنا تعارف بیان کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں سے جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جب کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلاتے ہیں اپنے رب کی طرف، رب بلاتے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے پختہ میثاق لیا تھا اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، پھر ان سے عہد لیا، ہم سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسی عہد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان کراؤ جو تمہیں عہد کر آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محکم آیات نازل کی، روشن آیات نازل کی، سورہ بقرہ کی آیات نازل کی، سورہ توبہ کی آیات نازل کی، سورہ اخلاص کی روشن آیات قرآن کی نازل کی۔ کیوں یا نازل کی؟ تاکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ذریعے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اللہ، یہ ہے بھائیو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی شفیق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، جب کہ اللہ خرچ نہیں کرتے ہو، حالانہ کہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنے مال خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور جہاد کیا، ان کے مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہیں، بلند ہیں، اونچے ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ قرض حسنہ کو بڑھا کر واپس کرے گا اور اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں دوڑ رہا ہوگا اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ بھائیو، جنت میں جانا ہی کامیابی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا بھی انتظار کرو، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ نور حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے واپس لوٹ جاؤ، وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان یعنی ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا، دروازے کے اندر رحمت یعنی اللہ کی جنت ہوگی، باہر عذاب ہوگا۔ یہ منافقین چیخیں مار مار کر کہیں گے ایمان والوں سے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کہا جائے گا کیوں نہیں، تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے خود کو فتنوں کے اندر مبتلا رکھا، یعنی کفر اور نفاق پر اڑے رہے، اور تم حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے رہے اور دینی معاملات میں تم شک کرتے تھے اور تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تمہارا اصل جرم۔ اور کہا جائے گا آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کافرو تم سے بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہو گئے، یہ بہت بری جگہ ہے۔ بھائیو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور دیں گے پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ ہر مومن کو جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط جہنم کے اوپر واقع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ منافقین وہاں کہیں گے ٹھہرو ہم بھی نور دو تاکہ ہم بھی پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو۔ لیکن بھائیو، پھر ایک دروازہ حائل ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ باہر جہنم کے اندر ہی رہے، باہر جو جنت کے دروازے کے باہر ہے یہ وہیں گر کر جہنم کے اندر چلے گئے۔ اللہ بھائیو، پتہ چلا یہ منافقین کون ہے؟ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اگر ایک منافق کی علامت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، جب تک اس کو چھوڑے نہ۔ وہ نفاق کی کیا علامتیں ہیں؟ میں جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت پکڑائے جو اس میں خیانت کرے، اور گالیاں دے، لڑائی کے وقت گالیاں دے۔ بھائیو، نفاق سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، نفاق سے اپنے بارے بچا لیجیے، نفاق سے اپنے اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، وہ نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، اگر اس کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے۔ اور بھائیو، وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدے کو پورا نہ کرے، اور امانت پکڑائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بھائیو، نفاق سے بچیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جھک جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایمان والے نہ ہو جائیں اہل کتاب کی طرح جن کے دل سخت ہو گئے، مدت لمبی ہو گئی، اور اکثریت اہل کتاب کی نافرمانوں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ ہی وہ عظیم ذات ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے اس کے مارنے کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم غور کرو، سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ لوگ جو اللہ کو جنہوں نے قرضہ حسنہ دیا، اللہ بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے سارے رسولوں کو، یہی سچے ہیں، اور ان کی گواہی ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی، ان کے لیے بخشش بھی ہوگا، ان کے لیے اجر بھی ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری یاد کا کفر کیا اور ہماری یاد کو جھٹلایا یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا۔